بعد میں یہ کر رہا تھا اگر اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے تو اس کا چوتھا کام یہ ہے قرآن و سنت کو اپنا منہج بنا لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، جس کو تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب کو تھامنا اور اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ اکٹھے ہوں گے، میں تمہارا انتظار کروں۔ پانچواں طریقہ جو بڑا ہی آسان ہے اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، جو کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کو اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا۔ چھٹا طریقہ یہ ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، لوگوں تم میں سب سے قریب میرے وہ ہوگا، سب سے پیارا مجھے وہ لگے گا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ زبان میں نرمی لاؤ۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ گھر والوں پہ وسعت کرو، کوئی گالی دے تو اس کی گالی کا جواب دعا سے دو۔ وہ تھے نا عدی بن حاتم، کسی نے گالی دی، وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں ان سے پوچھو آپ کھانا کھائیں گے؟ کس کو بلا؟ میں نے کیا کہا؟ گالی جس نے دی اس کے بارے میں غلام سے کیا کہتے ہیں؟ اس سے پتہ کرو آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کروں۔ ابو ذر کو کسی نے گالی دی رضی اللہ عنہ، وہ بولنے لگے، تم نے بولا نا میں 100 گالیاں دوں گا، مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 گالیاں دو گے نا میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ یہ اخلاق ہے۔ یحییٰ بن معاذ کو کسی نے گالی دی، مسکرانے لگ گئے، ساتھ بیٹھا کہتا ہے لم لم ترد علی، بزدل جواب دو اس کو۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذا، پھر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا ہے تو پھر میں نے دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا؟ علم والے تو ایسا نہیں ہوتے۔ حسن بصری کو کسی نے گالی دی، وہ اس کے گھر میں کھجوروں پر ٹوکرا لے کے چلا گیا، کہتے یہ میری طرف سے تحفہ۔ کہتے تحفہ کس بات؟ کہتے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے بڑی مجھے نیکیاں دی ہیں، میں نے کہا جو بغیر میرے کہے مجھے نیکیاں دے رہا ہے تو چلو میں منہ ہی میٹھا کرواؤں۔ اخلاق جس کا اچھا ہوگا، قیامت کے دن جہاں تہجد گزار کھڑے ہوں گے، جہاں نفلی روزے رکھنے والے کھڑے ہوں گے، اللہ اخلاق والے کو بھی انہی کی سب میں کھڑا کرے۔ آٹھواں طریقہ یہ ہے، ساتواں طریقہ یہ ہے جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ آپ کثرت سے نوافل پڑھیں۔ صحابی ربیعہ بن کعب رات کو وضو کروا رہے تھے اللہ کے رسول کو، پوچھا میرے صحابی کچھ مطالبہ ہے بتاؤ؟ کہا ایک ہی خواہش ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جس طرح آج میں آپ کے ساتھ ہوں نا، میری ایک ہی تمنا ہے میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ قال ابو غیر ذلک، میرے صحابی کچھ اور؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری بس یہی خواہش ہے جنت ہو اور میں اور آپ اکٹھے۔ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر یہ تمنا پوری کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کرنا، نوافل پڑھنا۔ آج کتنا موقع ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اگر دن میں
12 رکعتیں پڑھ لے دن اور رات میں، من صلی 12 رکعہ بنی له بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر. جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، اللہ عز و جلال اس کا جنت میں گھر بنوا دیتا. ان سنتوں کی پابندی. ویسے تو آپ پڑھتے ہیں، کل کس نے 12 رکعتیں پڑھی تھی؟ ماشاءاللہ. پھر باقی میرے پیارے اور معزز بھائی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے جب سے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے، میں نے زندگی میں کبھی یہ سنتیں چھوڑی نہیں. عنبس سے روایت کرتے ہیں میں نے جب سے یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے، میں نے زندگی میں یہ رکھتے چھوڑی نہیں. عنبسہ سے راوی روایت کرتے ہیں میں نے جب سے عنبسہ سے یہ روایت سنی ہے، میں نے بھی پوری زندگی یہ رکھتے چھوڑی نہیں. کثرت سے نوافل پڑھنا، کثرت سے سجدے کرنا، اس سے اللہ کے رسول کا ساتھ ملتا ہے. ابن حبیرہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن المبارک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے ہیں، سجدے میں چل جاتے ہیں. میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں. اتنا لمبا سجدہ کیا، جب عشاء کی اذان ہوئی تو تب زمین سے سر اٹھایا. تو لوگوں کو لذت آتی تھی، اس لیے حسن بصری کہا کرتے تھے تفقدوا اللذة فی 3 اشیاء. لوگوں 3 چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، فی ذکر اللہ وتلاوت القرآن والصلاة. نماز، قرآن، اللہ کے ذکر میں لذت تلاش کرو. اگر ذکر کرنے سے لذت آتی ہے، قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نماز میں سرور ملتا ہے، سمجھ لو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ. اگر نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، قرآن پڑھنے سے سکون نہیں آتا تو سمجھ لو رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. 8واں طریقہ اس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں، یتیم کی کفالت کیجیے. لوگ بکری کا بچہ پالتے ہیں، لوگ طوطے کا بچہ پالتے ہیں، بعض لوگ بلی کا بچہ پالتے ہیں، اور بعض زیادہ ہی شوقین ہے وہ کس کا بچہ پالتے ہیں؟ انہوں نے ڈاگی کا بچہ بھی رکھا ہوا تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں، کیسے کیسے شوق ہے، کبھی کسی انسان کے بچے کو بھی پالا کرو. میں نہیں کہتا کہ آپ جانوروں کو کھانا نہ دو، احسان کسی کے ساتھ بھی آپ کرو گے نیکی ملے گی. کبھی کسی انسان کے بچے کو بھی پالا کرو. یتیم جس کے سر سے باپ اٹھ گیا، ابھی وہ بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، اس کی تعلیم کا بندوبست کرو، اس کے لباس کا بندوبست کرو، اور اس کی ضروریات کا خیال کرو. کیا ہوگا؟ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. لوگوں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح میرے ہاتھ یہ 2 انگلیاں. کسی انسان کے بچے کو پالنے کی پلاننگ. 9واں طریقہ جس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ لے سکتے ہیں. اسلام سے پہلے بھی لوگوں کی حالت تھی، بیٹی پیدا ہوتی ان کے منہ بن جاتے ہیں. حدیث کہتی ہے لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو. بیٹیاں جب آ جائیں تو ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا کرو. فإنہن الغاریات المونسات
بیٹیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں۔ من كانت له جاریہ، جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے دے، کتنے؟ 2 بیٹیوں کو وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، فرباہن، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور نیک گھر تلاش کر کے شادی کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا انا وہو فی الجنت کہذا، اللہ کے رسول نے پھر انگلیاں اٹھائی، فرمایا میں اور اس کا باپ جنت میں اس طرح کھڑے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من كانت له 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہیں، او 3 اخوات، یا جس کی 3 بہنیں ہیں، باپ نہیں رہا، بڑے بھائی کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑی ہے، اچھی تربیت کر کے تعلیم دلوا دیتا ہے، یہ قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، پالنے والے کو جہنم نہیں جانے دے۔ 10ویں اور آخری بات، اللہ کے رسول کا ساتھ دینا ہے تو ایک اور کام بھی کر لو۔ فرمایا انکم سترون اثرۃ، ایک وقت آئے گا ترجیحات کا دور ہوگا، حق میرے اس بھائی کا ہوگا، ملے گا اس بھائی کو، میرے صحابہ حق تمہارا ہوگا، ملے گا کسی اور کو، میرا ساتھ چاہیے تو کیا کرنا؟ جھگڑا نہ کرنا، فساد نہ کرنا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، تم صبر کر لینا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں۔ 10 چیزیں، اس سے آپ اللہ کے رسول کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بغیر دیکھے ایمان لائیں، پوری کائنات سے بڑھ کے اس سے محبت کیجیے، اسی کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع کو اپنی زندگی کا تھیم اور ویژن بنائیے۔ 4تھی بات، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشن اور منہاج اور منہج بنائیے۔ 5ویں بات، کثرت سے درود پڑھا کریں۔ 6ٹھی بات، اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ 7ویں بات، نوافل کثرت سے پڑھا کریں۔ 8ویں بات، یتیموں کی کفالت کریں۔ 9ویں بات، بچیاں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان کو نعمتیں سمجھیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ اور 10ویں بات، جھگڑے چھوڑ دیجیے، فساد چھوڑیے، محبت کو روایت دیجیے، تمہارا حق کسی کو بھی مل جائے تو مل جائے، جھگڑا نہ کیجیے، صبر کر لینا، اللہ کے رسول حوض کوثر پہ انتظار کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت نصیب فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا بنا دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے، الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے کروڑہا رحمتوں سے نواز دے۔ مولا کریم ساری رحمتوں کا مالک تو ہی ہے، تو نے رحمتیں تقسیم کرتے وقت مشورہ تو نہیں کسی سے کرنا، اللہ امت سے یہ بیماری دور فرما، اللہم اکشف الغمہ عن هذه الامہ یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین صاحب اولاد بیٹھے ہیں، جن کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو بھی اولاد ہے ان کی جھولیوں کو بھی الہ العالمین رونق بنا دے۔ اے اللہ جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تو ان کو بھی تمکن بنا دے، جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ یہ بات جو بھی سن رہا ہے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔ حاجیوں کے لیے ہر بندہ ہی دعا کرتا ہے، پائلٹ کے لیے دعا ہی کوئی نہیں کرتا،
اللہ کے پائلٹ سو جائے تو کون پہنچے گا؟ اے اللہ اس مسجد کے بانی اور مبانی، جس مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، ذمہ داران ہیں، اللہ اس طرح وہ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو دنیا اور جنت میں آباد فرما۔ الہ العالمین اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، اور جو سنا اور سنایا ہے اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔